بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں مشہور 8 ایسے خطرناک اسیب زدہ مقامات جہاں جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا، اگر زندہ واپس آ بھی جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بعض افراد خلائی مخلوق اور جنات پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ جنات ایک وہم ہے، لیکن جنات کا وجود ایک حقیقت ہے۔ یہ ہماری طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ مرتے بھی ہیں۔ جنات بعض مقامات پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی جگہ ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ مقامات کون سے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کوہ چلتن، بلوچستان۔ چلتن کے پہاڑی علاقہ میں واقع سب سے بلند چوٹی، جسے کوہ چلتن کہا جاتا ہے، ایک پرسرار جگہ ہے۔ چلتن دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب 40 مردے ہیں۔ مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جایا کرتا تھا۔ کسی بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے پاس 1-2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر 39 بچے پہاڑ پر چھوڑ دیے۔ کچھ عرصہ بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی، لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے۔ بیوی خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب تھے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہی 40 بچوں کے رونے کی آوازیں اکثر و بیشتر سنائی دیتی ہیں۔ موٹا پیلس، کراچی۔ یہ محل 1927 میں قائم کیا گیا اور بھارت کی تقسیم کے وقت اسے بند کر دیا گیا۔ اب اس پیلس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ یہاں چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہیں اور ملازمین چیزوں کو مختلف جگہوں پر پاتے ہیں۔ اکثر یہاں کی روشنیاں مدھم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تعینات گارڈز کے مطابق رات کے وقت یہ سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں اور انہیں کسی کی موجودگی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہاں چڑیلوں اور بدروحوں کا بسیرا ہے۔ جھیل سیف الملوک، ناران۔ جھیل سیف الملوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں پریاں اترتی ہیں۔ اس کہاوت کا تعلق ایک لوک داستان سے ہے جس کے مطابق صدیوں قبل فارس کا شہزادہ جھیل پر رہنے والی پری کا دیوانہ ہو گیا۔ پری بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پری کے تیر نظر کا شکار ایک دیو کو جب اس محبت کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں دونوں کو مار دیا۔ اس دن کے بعد سے رات کے وقت آسمان سے پریاں یہاں اترتی ہیں اور اپنی ساتھی کی موت پر روتی اور بین کرتی ہیں۔ ہاکس بے، کراچی۔ کراچی کے ہاکس بے پر واقع ایک مشہور ہٹ اسیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی کرائے پر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بے وقوف یہ حماقت کرے تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختا ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ شمشان گھاٹ، حیدرآباد۔ حیدرآباد میں واقع 250 سال قدیم شمشان گھاٹ جہاں ہندو مردوں کو جلایا جاتا ہے وہ بھی اسیب زدہ مشہور ہے۔ یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں اکثر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صبح سورج نکلنے سے قبل غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان بچوں کو پکڑنے یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرے تو وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات بھر یہاں عجیب و غریب پرسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ شیریں سینما، کراچی۔ کون کہتا ہے کہ مردہ لوگوں کو موسیقی اور فلمیں پسند نہیں ہوتی؟ کراچی میں واقع شیریں سینما اس کی واضح مثال ہے۔ اس سینما کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی تھی۔ سینما کے عملے کے مطابق سینما جب خالی ہوتا تو وہاں سے اکثر گانے اور ہنسنے کی آوازیں آتی۔ اکثر بڑی اسکرین پر کچھ لوگوں کے ہیولے بھی نظر آتے جیسے فلم چل رہی ہو، حالانکہ سینما میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چکنڈی قبرستان۔ کراچی کے نیشنل ہائی وے پر واقع چکنڈی قبرستان میں کبھی بھی سورج ڈھلنے کے بعد جانے کی غلطی مت کریں۔ یہ قبرستان 600 سال قدیم ہے اور اسے اسیب زدہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ قریب کی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پرسراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور ہیولے نظر آتے ہیں جیسے قبرستان کی تمام روحیں باہر آ گئی ہوں۔
قلعہ شیخوپورہ میں واقع یہ قلعہ نہایت ابتر حالت میں ہے اور کوئی بھی اسے درست کروانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی افراد کے مطابق صدیوں قبل اس قلعہ میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ اپنی موجودگی اکثر و بیشتر ظاہر بھی کرتی ہے۔ ناظرین، کسی فلسفی نے کہا ہے سب سے بڑا بھوت خود انسان ہے۔ تو کیا آپ ان جگہوں کا دورہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ تو ناظرین کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔